بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، آج ہم اپنے شو میں ایک ایسے معاملے پر بات کریں گے جو عالمی سطح پر ایک اہم ترین اور سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت دنیا میں تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان تھا، تاہم اب ایک مرتبہ پھر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بتائی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے اور بھی بہت سے عوامل درکار فرما ہیں۔ چونکہ روس میں بھی بڑے پیمانے پر تیل کے ذخائر موجود ہیں اور وہ بھی عالمی سطح پر تیل کی پیداوار اور مختلف ممالک کو تیل فروخت کرنے میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ جب سے روس اور یوکرین کے درمیان جنگ شروع ہوئی ہے تو روس نے اپنے خام تیل کی قیمت عالمی سطح پر فروخت ہونے والے تیل کی قیمت کے مقابلے میں تقریباً 30% کم کر دی ہے۔ یہاں یہ بھی وضاحت ضروری ہے کہ روس کی معیشت کا تیل کی فروخت پر بہت زیادہ انحصار ہے، چونکہ یوکرین سے جنگ کے آغاز کے بعد روس پر امریکہ نے معاشی پابندیاں عائد کر دی ہیں، لہذا اب پہلے سے تباہ حال روس کی معیشت کو مزید مشکلات درپیش ہیں۔ ناظرین، اس صورتحال میں تیل پیدا کرنے والوں ملکوں کی تنظیم اوپیک نے تیل کی پیداوار بڑھانے کے بجائے اس میں کمی کر دی ہے، جس میں سعودی عرب پیش ہے۔ امریکہ کا سعودی عرب سمیت تیل پیدا کرنے والے ممالک پر مسلسل دباؤ ہے کہ تیل کی پیداوار بڑھائی جائے۔ چونکہ تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک میں سعودی عرب تیل پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، لہذا وہ اوپیک میں سب سے زیادہ بااثر بھی ہے۔ اسی وجہ سے اوپیک میں سعودی عرب کے فیصلے کو حتمی سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ کا سعودی عرب کی حکومت پر مسلسل دباؤ ہے کہ وہ تیل کی پیداوار میں اضافہ کرے، لیکن سعودی عرب نے امریکہ کو ہری جھنڈی دکھا دی ہے۔ امریکہ اس امر سے خائف ہے کہ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمت کی وجہ سے یورپ کے بعض ممالک سمیت دنیا کے بیشتر ملک روس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے امریکی معاشی پابندیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے روس سے تیل خریدنے کے معاہدے کرنے شروع کر دیے ہیں، کیونکہ روس کا تیل عالمی مارکیٹ کے مقابلے میں 30% سستا ہے، جبکہ تیل پیدا کرنے والے ایک اور اہم ترین ملک ایران پر بھی امریکہ نے اقتصادی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، جس کی وجہ سے یورپ اور ایشیا کے دیگر ممالک ایران سے بھی رابطے کر رہے ہیں اور ایران سے تیل خریدنے کی منصوبہ بندی پر بھی عمل پیرا نظر آتے ہیں، جو امریکہ کے لیے بہت بڑی سیاسی شکست کے مترادف ہے۔ جی ناظرین، یہ صورتحال اس طرف بھی اشارہ کر رہی ہے کہ امریکہ کی دنیا پر سے گرفت کمزور ہو رہی ہے اور اب رفتہ رفتہ اس کے دنیا کے واحد سپر پاور ہونے کا اثر زائل ہوتا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے ناظرین، امریکہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنے طور پر ہر ممکن اقدام کر رہا ہے اور دنیا پر اپنی پوزیشن اور گرفت برقرار رکھنے کے لیے غلط اور صحیح کی تمیز بھی بھول چکا ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ نے گزشتہ ہفتے بھی تیل کے اپنے اسٹریٹجک ذخائر میں سے 1,50,00,000 بیرل تیل جاری کرنے کا اعلان کیا تھا، جبکہ وہ اب تک ایمرجنسی ذخائر سے مجموعی طور پر 18 کروڑ بیرل تیل جاری کر چکا ہے، تاکہ تیل کی قیمتوں کو معمول پر لایا جا سکے اور یورپ سمیت دنیا کے دیگر ممالک روس اور ایران کی طرف دیکھنا ترک کریں۔ ناظرین، چونکہ امریکہ نے ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت رد عمل کے طور پر تیل کے ایمرجنسی ذخائر مارکیٹ میں لانے شروع کر دیے ہیں، جس پر سعودی عرب امریکہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے۔ سعودی عرب نے تیل کے ایمرجنسی ذخائر جاری کرنے پر اظہار برہمی کرتے ہوئے اسے مارکیٹوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش قرار دیا ہے۔ جی ناظرین، امریکہ کی طرف سے تیل کے ایمرجنسی ذخائر جاری کرنے کا فیصلہ
واضح طور پر امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان سرد جنگ کا آغاز ہے، جس میں سعودی عرب تاریخ میں پہلی بار نہ صرف امریکہ پر کڑی تنقید کرتے دکھائی دے رہا ہے، بلکہ وہ اپنے قومی مفاد کی بھی کھل کر بات کرتا نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف زیادہ تر معاشی و اقتصادی ماہرین کا ماننا ہے کہ تیل کی پیداوار کے معاملے پر امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان تند و تیز بیانات کا سلسلہ صرف بیانات تک ہی محدود رہے گا اور مستقبل میں حالات معمول پر آ جائیں گے، جبکہ دوسری طرف اس سلسلے میں بہت سے سٹیک ہولڈرز بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ اس سلسلے میں امریکی سرمایہ کار کمپنی جے پی مورگن چیز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جیمی ڈیمون اور سعودی وزیر برائے سرمایہ کاری خالد الفالح نے امید ظاہر کی ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب دیرینہ اتحادی ہیں، لہذا دونوں ممالک موجودہ تنازع سے نکل آئیں گے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں سرمایہ کاری کانفرنس شروع ہو چکی ہے، جس میں دنیا کی 400 سے زائد سرمایہ کار کمپنیاں اور ممالک شریک ہو رہی ہیں۔ سرمایہ کاری کانفرنس کے افتتاحی سیشن سے سعودی عرب کے وزیر سرمایہ کاری خالد الفالح اور سعودی شہزادہ عبدالعزیز نے بھی خطاب کیا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سعودی عرب وزیر سرمایہ کاری نے کہا کہ کچھ ملک اپنے ایمرجنسی ذخائر جاری کر رہے ہیں جو وہ اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اسے مارکیٹس پر اثر انداز ہونے کے میکانزم کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، حالانکہ اس کا اصل مقصد سیاسی اہداف کے علاوہ تیل کی سپلائی کی قلت کو ختم کرنا بھی تھا۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری کا کہنا تھا کہ یہ میری اصولی ذمہ داری ہے کہ میں یہ بات دنیا پر واضح کر دوں کہ اس صورتحال میں امریکہ کی طرف سے تیل کے ایمرجنسی ذخائر جاری کرنا درست عمل نہیں۔ اس کی وجہ سے تیل کے ایمرجنسی ذخائر میں کمی واقع ہوگی، لہذا تیل کے ایمرجنسی ذخائر میں کمی مستقبل میں دنیا کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ خالد الفالح کا کہنا تھا کہ مجھے یہ سننے کو مل رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف۔ ان کا کہنا تھا کہ کیا اس بات کی کوئی گنجائش ہے؟ سعودی وزیر نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ ہم سعودی عرب کے لیے ہیں اور ہم سعودی عوام کے لیے ہیں، ہم ہر قیمت پر سعودی مفادات کا تحفظ کریں گے۔ اس موقع پر سعودی کانفرنس کے شرکاء کی طرف سے تالیاں بجائی گئیں اور خالد الفالح نے خوب داد سمیٹی۔ جی ناظرین، سعودی عرب اور واشنگٹن کے درمیان دہائیوں پر محیط دیرینہ دوستی سے متعلق سوال کے جواب میں سعودی وزیر کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں سعودی عرب نے سمجھداری کا فیصلہ کیا ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں، آگے چل کر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں اور کوئی دو رائے نہیں کہ تاریخ میں شاید پہلی بار امریکہ کے لیے سعودی عرب کا یہ لب و لہجہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اسے عالمی سیاست کے حوالے سے بہت بڑی تبدیلی قرار دیا جا رہا ہے۔ جی ناظرین، دوسری جانب ریاض میں ڈیوس طرز کی 3 روزہ سرمایہ کاری کانفرنس میں بڑے اور نامور سرمایہ کار شرکت کر رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں امریکہ کے بھی بہت اہم سرمایہ کار شریک ہیں۔ یہاں یہ بہت اہم بات ہے کہ کانفرنس کے منتظم نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ کانفرنس میں کسی امریکی حکومتی عہدیدار کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئی ہے۔ جی ناظرین، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا کہ سعودی عرب امریکہ کے سامنے اپنے موقف پر کھڑا رہتا ہے یا نہیں، کیونکہ اس وقت سعودی عرب کے عہدیدار اور شاہی خاندان کے لوگوں کی طرف سے امریکہ کے آنے والے بیانات سے ایسا لگتا ہے کہ شاید سعودی عرب اپنا ٹریک بدل رہا ہے اور اب وہ امریکہ کے بجائے کسی اور طاقتور ملک کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ تاہم یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ سعودی عرب کے سیکیورٹی اور تمام تر سیکیورٹی کے ہتھیار اور ساز و سامان امریکی ہیں، یہاں تک کہ سعودی عرب کے سیکیورٹی کی اہم ترین جگہوں پر امریکی فوجی ہی تعینات ہیں، لہذا سعودی عرب اپنے دفاع کے لیے امریکہ پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نئی صورتحال میں کیا سعودی عرب امریکہ کے سامنے اسی جرأت و بہادری کے ساتھ کھڑے ہونے کا متحمل ہو سکتا ہے یا نہیں؟
ظاہر ہے کہ اس سوال کا جواب تو ہمیں آنے والے وقت میں ہی مل سکے گا۔ جی ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔